السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں خاص طور پر رمضان مبارک میں ہم جو تراویح میں قرآن سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اور جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے اس کا مخاطب میں ہوں، اس لیے کہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن مقدس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ مفسرین نے یہاں ترتیل سے مراد تجوید لیا ہے، یعنی کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ ہم تجوید سے قرآن مقدس کو پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اب ہم جب تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، بعض احباب الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مقدس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے ثواب بھی اس پر ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ہمیں بتایا بھی ہے کہ قرآن مقدس کو اچھی آوازیں پڑھا کرو۔ ہمیں قرآن پڑھتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کہاں قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ آپ سب سے پہلے تو آپ اللہ کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے کہ قرآن سناؤ تو کیا ہم ایک دم اسپیڈ سے سنا دیں گے؟ کیا الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے؟ الفاظ بھی کچھ ختم ہو جا رہے ہیں، غنہ اخفا کا تو خیر اس کا تو خیال بھی نہیں آتا ہے۔ تراویح کے دوران بعض حضرات اس طرح کرتے ہیں، بعض حضرات الحمدللہ بہت اچھے سے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور ان کو اچھے سے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن اتنا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، الفاظ کھا جا رہے ہیں، کہیں جملے ہضم کر جا رہے ہیں، یعنی اسپیڈ پڑھنے کے چکر میں یادداشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یادداشت بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن اسپیڈ اتنا پڑھتے ہیں کہ پیچھے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، بس وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی امام صاحب رکوع کریں میں سیدھا رکوع میں چلا جاؤں۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بھئی اللہ کا کلام ہے یہ۔ آپ اس طرح مشین کی طرح نہ پڑھیں کہ مشین جیسے چالو کر دیا جائے اور اسپیڈ سے وہ مشین چلنے لگی۔ بتائیے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بتایا کہ بعض مرتبہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن خود اسے لعنت کرتا ہے۔ مقدس مہینہ رمضان کا آپ نماز میں کھڑے ہیں اور اس میں بھی آپ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن خود آپ کو لعنت کر رہا ہے، تو غور کرنے کی بات ہے۔ جو اتنا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، الفاظ وغیرہ ہضم کر جاتے ہیں، ان سے بڑا لعنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ میں ہنس کر کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ درد کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی اردو کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک دم اسپیڈ سے پڑھتے چلے جاؤ، کوئی کمپٹیشن چالو ہے۔ آپ اللہ کو سب سے پہلے سناتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر لیٹ پڑھیں گے تو غلطی آ جائے گی۔ بھائی ہم دن بھر کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ حفاظ کرام کو تو دن بھر چاہیے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، خوب مشق کرنی چاہیے۔ دن بھر 24 گھنٹہ ہمارے پاس وقت رہتا ہے، سونے کے علاوہ بھی نکال لیں، کم سے کم 10 گھنٹہ 5 گھنٹہ تو آدمی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں آپ پڑھیں، مشق کریں، اچھے سے اچھا انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اچھا سے اچھا پڑھنے کی کوشش کروں قرآن مقدس کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے ہمارا قرآن، اور ہم کس قدر بے ادبی سے اگر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ کا سبب بھی بنے گا۔ ایک تو پیچھے والے بعض مرتبہ اسپیڈ پڑھنے کے چکر میں کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک تو نماز نہیں ہوتی، تراویح کی نماز بھی نہیں ہوتی، پیچھے والوں کو ثواب بھی نہیں ملتا، خود آدمی جو ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، معذرت کے ساتھ سمجھیے کہ مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے کہ قرآن مقدس کو تھوڑا سا ٹھہر کر پڑھا جائے، اتنا ٹھہر جائے کم سے کم کہ الفاظ صحیح سے ادا ہو جائے۔ بس اسپیڈ کرنا منع نہیں ہے۔ قرآن مقدس کو 3 طرز پر پڑھا جا سکتا ہے نا، ترتیل سے، تدویر سے، اسی طرح حدر۔ تو حدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ پڑھے لیکن کم سے کم تلفظ ادا ہو، غنہ اخفا مد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تلفظ کی صحیح ادائیگی۔ تو خیر یہ سنانے والے سے متعلق بات تھی۔ جو سننے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے لیے شروع سے داخل ہو جائے، جب سے نیت باندھتے تبھی سے آپ کھڑے ہو جائے سننے کے لیے، اور اس کو سنتے رہیں قرآن مقدس کو۔ ایسا نہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا تب آپ آ کر سن رہے ہو، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس کی بے ادبی ہے۔ ایک طرف قرآن چل رہا ہے اور آپ جو انتظار میں رکوع کے۔ قرآن سننا
اصل ہے، قرآن سننا سنت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن کو تراویح میں قرآن مقدس کو سننا سنت ہے، یہ نہیں کہ آپ رکوع میں، آپ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں تراویح کی لیکن سن نہیں رہے ہیں۔ سننے کی سنت تبھی ادا ہوگی نا جب ایک ایک لفظ کو آپ تراویح میں کھڑے ہو کر سنیں گے، تو اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور جو لقمہ دینے والے احباب ہیں، جب 3 مرتبہ لوٹا دے اس کے بعد بھی وہ نہ پڑھے، وہ ٹھہر جائے تو اس کے بعد ہی لقمہ دے حفاظ کرام۔ اور جب لقمہ دے دے تو لوگ پریشان نہ ہوں، آسمان سر پر نہ اٹھائیں۔ اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو آسمان سر پر نہ اٹھائیں۔ بعض عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل عطا کرے، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑا جرم کر دیا حافظ نے۔ بھائی یہ قرآن مقدس ہے، 6666 آیتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کہیں غلطی آ جائے، تو لقمہ دے دیا گیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 آ جائے، 3 آ جائے، پورے قرآن مقدس میں 6666 آیتیں اگر ہیں، اس میں سے اگر 66 بھول گیا بندہ، 66 غلطی کر دی، تو کون سا بہت بڑی غلطی کر دی بھائی؟ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ سننے والے حفاظ کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، اور اللہ کے لیے ان سے محبت کریے۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اس کو بہت بڑا مت سمجھیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر آپ کو جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خود اپنے بارے میں فکر کریے کہ آپ کہاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔